بہت ہی افسوسناک دن اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے. میں نے یہ بات پہلی مرتبہ 7 دسمبر 2016 کو کہی تھی، اور میں آج 7 دسمبر 2021 کو اس لیے بات دہرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی کو اگر یہ لگتا ہو کہ ابھی بھی واقعہ ہوا ہے، جذبات بہت ظاہر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات مدھم پڑتے ہیں. مدھم سے مراد یہ کہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو انسان خبر سنتے ہی اس دن جتنا شوق میں ہوتا ہے وہ شوق ظاہر ہے 5 سال بعد اس لیول کا تو نہیں ہوتا نا، ظاہر کیا کوئی بھی ہو. تو میں اس لیے بات دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جنید جمشید صاحب سے زیادہ بہترین انسان آج تک نہیں دیکھا. اور اتنا عرصہ ساتھ کام کرنے کے بعد، دنیا کے مختلف ممالک میں ساتھ ٹریول کرنے کے بعد، اتنے سالوں تک شان رمضان ساتھ کرنے کے بعد، صبح شام رات ساتھ سپینڈ کرنے کے بعد، اپارٹمنٹ ہم نے شیئر کیے ہیں، ساتھ رہیں، میں نے زندگی میں کبھی آج تک میں نے کسی ایک شخص کے لیے ان کے منہ سے برائی یا ان کے منہ سے غیبت میں نے نہیں سنی. یہ شاید کہنے میں بڑی عام سی بات لگے، لیکن آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اور میں بات بہت حلفیہ کہہ سکتا ہوں، اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ ہز کیریکٹر. ایک ایسا آدمی اس نے کبھی کسی کو جج نہیں کیا، اور ایسا اعزاز کتنے لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو تمام تر شعبہ ہے زندگی، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ شوبز کا طبقہ ہو، چاہے وہ اداکار ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ نعت خواہ ہوں، سب نے کس انداز سے اس آدمی کو اپنے آپ سے ریلیٹ کیا. تو وہ یعنی جب وہ ایک اور فیلڈ میں تھے تب اپنا ایک پیک انہوں نے ٹچ کیا، پھر کتنا بڑا ڈیسیشن کہ اپنی شہرت کی پیک پہ وہ سب چھوڑا اور ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، پھر اس فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کر دی. مجھے یاد ہے ہم جب لندن میں ایک دفعہ بیٹھے تھے اور آٹوگرافس لینے کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو ایک دم آٹوگراف، بہت لمبی لائن تھی، وہ آٹوگراف دے رہے تھے ایک دم رک گئے، اور ہم اس سے کان میں ایک بات کہی اور کہا کہ یار عمر کے اس حصے میں تو نعت خوانی میں جب آ گیا تھا، میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا تھا، تو میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی اتنی عزت دے دے گا مجھے. یار تو یار وسیم یار بس اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا کرم کیا. تو یہ سارا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد بہرحال تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو زحمت دی، ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے اور آج یعنی اس واقعے پر بھی اگر نظر ڈالیں، اور یہ دیکھیے عجیب اتفاق ہے، آج 7 دسمبر 2016 ہے، اور آج 7 دسمبر 2021 کو انٹرنیشنل سول ایویشن ڈے بھی منایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل سول ایویشن ڈے یہ مختلف مواقع پہ منایا جاتا ہے، اور اس دفعہ اتفاق سے یہ بھی 7 دسمبر کو ہے، اور یہ ظاہر جنید بھائی کا واقعہ بھی اسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے ان اے سینس. تو سول ایویشن ڈے بھی ہے. یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ 7 دسمبر کا یہ دن تھا، آج ہی کا دن تھا، اور جب دوپہر 3:30 پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرواز تھی. پرواز کا نام تھا PK661. اس میں 42 مسافر تھے، اس میں 5 رکنی عملہ تھا. چترال ایئرپورٹ سے پرواز اڑی تھی، اسلام آباد اس پرواز کی منزل تھی. اس پرواز نے عام حالات میں 4:40 پر اسلام آباد لینڈ کرنا تھا. پرواز کے دوران 4:05 اور 31 پر اس پرواز میں خرابی شروع ہوئی. پھر اس کے 5 منٹ بعد 4:10 پر انجن نمبر 1 فیل ہو گیا. پھر اس کے تقریباً 1 منٹ بعد 4:11 پر OSG نے کام کرنا بند کر دیا. پھر اس کے تقریباً 9 منٹ بعد 4:20 پر پرواز کے 42 منٹس کے بعد یہ طیارہ حویلیاں کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں طیارے میں سوار تمام 47 افراد جان سے گئے. اس میں جنید جمشید صاحب بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس میں سفر کر رہے تھے. پھر تحقیقات اور یہ سب جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوا. حسب معمول تحقیقات ہوئی، نااہلی کی، نالائقی کی، لاپرواہی کی ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ سب کیا ہوا. کیا تحقیقات ہوئی؟ 22 جون 2020 کو، یعنی کہ واقعے کے تقریباً 4 سال بعد ATR طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جبکہ نومبر 2020 میں اس کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی. اور اس رپورٹ میں کیا کہا گیا یہ آپ سنیے. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس طیارے کی یہ ایک ہی دن میں 6ٹھی پرواز تھی. ایک ہی دن میں اس طیارے کی یہ 6ٹھی پرواز تھی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پرواز سے قبل طیارے کے ایک انجن اور پروپیلر سسٹم میں تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی ہو چکی تھی. پھر طیارے کے ایک انجن میں خرابی اور بعض پرزے غیر مستند طریقے سے لگانے کے بھی شواہد پائے گئے. طیارے کے انجن کو 10,000 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد جو اوور ہال کرانا جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کرایا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر فرانس، چین اور کینیڈا کی مدد سے ہونے والی اس تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دوران پرواز سب سے پہلے طیارے کے انجن نمبر 1 میں خرابی سامنے آئی. اس دوران انجن نمبر 2 معمول کے مطابق کام کر رہا تھا. پھر دوران پرواز انجن بلیڈ پن کے ٹوٹنے سے پنکھے کی رفتار
کم ہوئی، پروپیلر کی رفتار کم ہونے سے اس کا الیکٹرانک پینل خراب ہو گیا تھا۔ ایک انجن فیل ہونے اور پروپیلر سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے طیارے کی پرواز غیر مستحکم ہوئی۔ طیارے کی سمت پہلے آٹو پائلٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک کے بعد ایک تکنیکی خرابیاں سامنے آنے سے پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول ختم ہو گیا، طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ سفارشات میں کیا کہا گیا؟ تحقیقاتی بورڈ نے سفارشات میں کہا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو طیاروں اور مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مستقل نگرانی کا نظام قائم کرنے اور کمزوریاں دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ فائنڈنگ دی، چیپٹر کلوز ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب عالم اسلام کے مشہور و معروف رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، آپ کی خدمت میں بہت سلام عرض ہے۔ مجھے وہ دن وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے کہ جب مجھے خبر ملی تھی ارسلان ان کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے اس نے مجھے کال کیا تھا، بتایا تھا کہ مجھے اس سے پہلے شاہ خان دادا صاحب کا ایک واٹس ایپ آیا تھا۔ جب میں نے فون اپنا کھولا، میں نیند سے اٹھا تھا، سو رہا تھا، میں ٹریول کر کے آیا تھا، کہ کیا یہ خبر سچ ہے؟ میں نے کہا تھا کیا ہوا؟ اس نے کہا طیارہ حادثہ، کچھ اس طرح کی بات، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، طیارہ حادثہ جنید جمشید۔ اور میں نے اس سے کہا تھا کہ نہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ارسلان کی مجھے کال آئی اور پھر اس کے بعد سہیل بھائی نے مجھے کنفرم کیا۔ آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں، آپ کو وہ مومنٹ یاد ہے؟ یہ آپ کو کس نے خبر دی تھی آج کے دن 5 سال پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے سہیل بھائی نے اسی وقت ہی فون کر دیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو پھر کوئی اور جھوٹی تسلیاں تھیں، بھائی شاید بچ گیا ہو، ورنہ اطلاع فوری مل گئی تھی۔ جی ہاں، مجھے بھی جب انہوں نے مجھے حتمی طور پہ یہ کنفرم کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، لیکن مولانا صاحب، اب جنید جمشید صاحب نے، یعنی یہ باتیں میں نے سنی ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، جنید بھائی نے عملاً کیا ہے کہ وہ اپنی شہرت کی، پیسوں کی بلندیوں پہ تھے، ہر چیز جس کا انسان خواب دیکھے اس پہ تھے، وہ سب انہوں نے اپنی خواہش سے کوئٹ کیا اور بالکل ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اور جب بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کا اہم اور بہت کلیدی کردار تھا، یعنی یہ انہوں نے وہ عملاً کر دکھایا جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے، انہوں نے کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے میں آپ سے اگر پوچھوں آج ان کے جانے کے 5 سال بعد کہ کیا ہوا تھا، یہ اپنے راستے کی تبدیلی، جو کہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مجھے یاد ہے اس کے بعد وہ کتنے فائنینشیل پرابلمس میں آ گئے تھے، دواؤں کے پیسے نہیں تھے، مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا تھا مجھے، اور مجھے اس وقت بھی معلوم تھی یہ بات۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ ہدایت اللہ دیتا ہے بادامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہدی من یشاء، اسباب اس نے بنائے ہیں، ان کو جو اختیار کرے گا اللہ اپنے فضل سے نتیجہ دے گا۔ آپ کسی برے کو برا کہیں گے تو وہ اور آگے چلا جائے گا۔ مجھ سے اللہ نے یہ کروایا کہ میں نے اسے پیار دیا، اسے محبت دی، اور پہلے تھوڑا سا تعلق بنا، پھر ایسا ہوا کہ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں سلمان، انہوں نے بتایا کہ آج کل وہ بہت رنجیدہ ہے، اچھا، جنید اور تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے، کہ جو دوست جاتے ہیں اس سے ملنے، دعوت کے سلسلے میں، دین کی بات کرنے کے سلسلے میں، اس کے گھر میں نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ چائے پیتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، تو کوئی عذر بنا لیتے ہیں۔ تو اس پر وہ گلٹی فیل کر رہا ہے کہ میرا رزق حرام ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہے، تو شرم کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اوکے، تو میرا آنا ہو رہا تھا کراچی، میں نے اسے فون کیا کہ جنید میں دوپہر کے وقت پہنچ رہا ہوں، اچھا، تو تمہارے گھر آؤں گا، تمہارے گھر دوپہر کا کھانا کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میرے گھر، یعنی سوالیہ انداز تھا، میرے گھر، کیونکہ باقی لوگ تو کہا جاتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے۔ ٹھیک، اچھا، پھر اس نے کہا کیا میرے ہی گھر؟ اچھا، میں نے کہا ہاں تمہارے ہی گھر۔ پھر اس نے اس کو اور زیادہ طاقتور بنا، کیا واقعی میرے ہی گھر؟ اچھا، تو میں نے کہا واقعی تیرے ہی گھر؟ کہنے لگا باقی جو آتے ہیں وہ تو میرے گھر سے پانی بھی نہیں پیتے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا میں کمزور سے ایمان والا ہوں، میں کھا لوں گا۔ اچھا، وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو لینے خود آؤں گا ایئرپورٹ پر۔ اچھا، تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آیا، اور جیسے اس کا انداز تھا دور سے باہیں پھیلانا، جی جی جی، اور ہمیں گھر لے گیا، کھانا کھلایا۔ پھر اس کھانے میں کچھ دل کی باتیں ہوئی، انہوں نے بتایا، اپنا معافظ ضمیر بتایا کہ کیا چل رہی ہے کشمکش اندر، جنگ کیا چل رہی ہے؟ امریکہ جماعت میں گیا تھا، تو اس وقت ہم لاس اینجلس میں تھے، تو میں نے اسے فون کیا اچھا، کہ میں طارق جمیل بول رہا ہوں۔ کہنے لگا کہاں سے؟ میں نے کہا لاس اینجلس بتا رہے ہیں کہ بے امریکہ سے۔ تکلفی کس طرح پیدا ہوئی؟ کہنے لگا نہیں 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 نہیں۔ ہاں، کہ اس میں نہیں کی کیا بات؟ کہ آپ قسم کھائیں۔ میں نے کہا یار بڑے بادشاہ آدمی ہو، بھلا اتنی معمولی بات پہ مجھ سے قسم اٹھواتے ہو؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں اتنا ٹریول کرتا ہوں، ہاں، کبھی میں نے گھر فون نہیں کیا، آپ کا میرا کوئی رشتہ بھی نہیں، اور آپ مجھے امریکہ میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت CLI پہ نمبر نہیں آتا تھا نا، صحیح، ہاں جی، تو اس نے کہا شاید فیصل آباد میں بیٹھ کے مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے امریکہ میں ہوں۔ تو اس نے اس کا اتنا اثر لیا، یہاں سے پھر ہمارا گہرا تعلق شروع ہوا۔ اور پھر اللہ نے ایک دفعہ وہ خود ہی کہنے لگا اگر مولوی صاحب اگر تم مجھے سناتے نا فتوے تو میں پھر ساری زندگی میوزک نہ چھوڑ سکتا، نہ میں تیرے پاس آتا۔ تو نے اتنا پیار دیا کہ اس میں قریب ہوتا چلا گیا۔ دیکھیں برے کو برا کہنے سے کوئی وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو آپ محبت دو، اعتماد دو، وہ خود ہی پگھلتا چلا جائے گا۔